نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے مدینہ شریف میں کم از کم 8 دن کا قیام کیوں ضروری ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر کم از کم ہم 8 دن تو رہیں گے نا، تو یہ جو 8 دن کا قیام ہے کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیے، جب بھی کوئی بندہ مومن زیارت حرمین کے لیے جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت مدینہ شریف میں گزارے اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ بندہ مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ مدینہ شریف ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی نعمت وہاں پر برستی رہتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لطف و کرم کا مرکز اور محبت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان صبح و شام یہی دعا کرتا ہے، الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو بندہ مومن زیادہ سے زیادہ وقت مدینہ شریف کے اندر گزارتا ہے، اور یہ جو 8 دن کا قیام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم 40 نمازیں مدینہ طیبہ کے اندر ادا کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا یفوتہ صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار ونجاۃ من العذاب وبریء من النفاق۔ فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں لگاتار اور بلا ناغہ 40 نمازیں پڑھی، اس کے لیے جہنم سے رہائی اور آزادی مل جاتی ہے، اور عذاب سے نجات اور خلاصی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ شخص منافقت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے پاک کے پیش نظر جب بھی حج یا عمرے کے لیے جائیں تو مدینہ شریف میں کم از کم 8 دن کا قیام ضرور رکھیں تاکہ آپ کی 40 نمازیں پوری ہو جائیں۔ لیکن آج کل مادیت کا غلبہ ہے، ہر شخص دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اکثر حج اور عمرہ پر لے جانے والے ایجنٹ صاحبان اور اپنے تجارتی مفادات کے پیش نظر وہ ایجنٹ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ وہ مدینہ منورہ کا قیام کم سے کم رکھتے ہیں، بعض تو صرف 2 دن رکھ لیتے ہیں، بعض 4 دن رکھتے ہیں، بعض اس سے بھی کم رکھتے ہیں، اور جب حجاج اور معتمرین ان سے کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو وہ دلیلیں دیتے ہیں اور حجاج کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو جی، حج تو سارا مکہ کے اندر ادا ہوتا ہے، مدینہ منورہ سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا مدینہ میں کم قیام ہونا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ نہیں بھی ٹھہریں گے تو اس سے کوئی ہمارے حج میں فرق نہیں آتا۔ تو ان ایجنٹ صاحبان سے گزارش ہے، بے شک مدینہ شریف کی زیارت حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن جس طرح حج اور عمرہ کی اہمیت ہے نا، اسی طرح مدینہ شریف کی حاضری اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کی بھی اہمیت ہے۔ بلکہ عشاق کا تو نظریہ یہ ہے، ہم جاتے ہی آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہیں۔ حج تو ان کے طفیل ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ اور امام عشق محبت سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں،
ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو گویا کہ اصل حاضری وہ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت کی ہے۔ تو اس لیے حجاج کو چاہیے کہ کم از کم 8 دن کا قیام وہاں ضرور کریں، ان ایجنٹوں کی باتوں پہ نہ آیا کریں، یہ جو گروپ کے سربراہان بنے پھرتے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کو لے کے جاتے ہیں، ان کے ورغلانے کے اندر نہ آیا کریں۔ آپ اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں اور آپ یہ ثواب بھی نہ حاصل کر سکیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ بلکہ آپ تو ایک ایک جگہ کی زیارت کیا کریں، آپ ایک ایک مقام کو دیکھیں، آپ ہر اس جگہ کو دیکھیں جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ وابستہ ہے، جس کی نسبت میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے، جس کی نسبت میرے نبی کے خاندان کے ساتھ وابستہ ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔